الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے نواں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے دوسرے مہینوں سے ممتاز اور بڑا ہوا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث پاک میں آئی ہے، اس لیے ہم لوگ اس مہینے کی قدردانی کریں۔ یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالی بہت ساری رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالی اس مہینے میں بہت سارے مؤمنین مؤمنات کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قید فرما دیتے ہیں تاکہ وہ مؤمنین کے روزوں کو خراب نہ کرے، مؤمنین کی عبادت کو خراب نہ کرے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدردانی کریں اور اس مہینے کو عبادت کے ساتھ گزاریں۔ اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جن پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا رمضان عزت کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ گزرے گا۔ ان میں پہلی چیز ہے روزوں کا اہتمام۔ رمضان کے مہینہ خاص طور پر روزوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور 30 روزے رمضان کے بابرکت ساعت کے اندر اللہ نے فرض فرمائے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ روزہ پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان کے روزوں کو رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے پہلے کام روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنی ذات سے کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، حتی الامکان پوری کوشش کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں، جب وہ مجبوری ختم ہو جائے یا بیمار ہے اور بیماری ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کے ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرا کام، رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ گناہ سے بچانا ضروری ہے۔ انسان روزوں کی برکتیں، رمضان کی نعمتیں، رمضان کی حقیقت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، کسی پر ظلم کرنے سے۔ ہاں اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے دار ہو اس کو چاہیے کہ وہ لایانی باتوں سے، شور و شغب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور اگر کوئی اس سے الجھے یا لڑائی کرے تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں جھگڑنا چاہتا۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچائے۔ تیسری چیز، افطار کی اہمیت۔ جب ہم اپنے روزے افطار کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور افطار کی تیاری کرتے ہیں تو افطار کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی افطاری میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا بھی حصہ لگائے۔ جس طرح اپنے گھر والوں کے لیے روزے کا اہتمام کرنا، روزے کی افطاری کا سامان کرنے میں ثواب ہے، اسی طرح مسافر ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں،
ان کے لیے بھی افطار کا انتظام کرنا ثواب کا کام ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر انسان روزہ افطار کرانے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، تو کہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ثواب یعنی روزے دار کا ثواب اللہ تعالیٰ روزے دار کو پانی پلانے پر یا لسی پلانے پر یا ایک کھجور کھلانے پر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے ایسا جام پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے افطار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی افطاری کے اندر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا بھی افطار کا انتظام کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے تراویح کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر، رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو واجب کے قریب قریب ہو، یعنی اگر کوئی عذر نہیں ہو تو ان کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح واجب چھوڑنا جائز نہیں، اسی طرح تراویح کی نماز کو چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور عورتیں اپنے گھروں میں تنہا تنہا اہتمام کریں، اور مرد حضرات مسجد میں آ کر کے 20 رکعت نماز امام کے پیچھے پڑھے، اور یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان رات کا قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اختلاف نہیں دیکھنا ہے۔ ہاں، صحابہ کرام کا 20 رکعت نماز پڑھنے پر اہتمام رہا ہے، اس لیے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ہم ان کا اہتمام کریں۔ پانچویں چیز ہے خیر خواہی کا مہینہ۔ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، یہ مہینہ ہمدردی کرنے کا ہے۔ جس طرح ہم پیاسے اور بھوکے نہیں رہتے، اسی طرح غریب، یتیم، مسکین وہ بھوکے اور پیاسے نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، خوب خیرات کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ خوب خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے خرچ کے اندر غریب، یتیم، مسکینوں کا بھی حق ہونا چاہیے، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ چھٹا، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی اگر روزہ رکھنے میں کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، تو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے، اس پر مار دھار نہیں کرنا چاہیے۔ ساتویں چیز ہے شب قدر کی تلاش۔ اس مہینے میں ایک بہت انمول رات ہوتی ہے جسے شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عظمت والی رات ہوتی ہے، برکت والی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ رات اخیر عشرے میں ہوتی ہے۔ لہذا رمضان کی مبارک اور مقدس مہینے کے اندر آخر عشرے میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، اور خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور شب قدر کی تلاش کرنا چاہیے۔ آٹھویں چیز ہے اعتکاف۔ اعتکاف یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے آخر عشرے میں ہر سال اعتکاف فرمایا ہے۔ لہذا جہاں مردوں کے لیے اعتکاف سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ جس طرح مرد حضرات اعتکاف مسجد میں ادا کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، اور ان کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے، اور اپنے گھر کے کام کاج گھر کی عورتوں سے لیتے رہیں، اور ایک کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ نویں چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ رمضان کا خاص طور پر جو اہتمام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو رمضان سے خاص تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم مکمل رمضان کے اندر ہی نازل ہوا۔ لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر مکمل قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد
اور یہ پورا قرآن کریم رمضان کی بابرکت مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر جیسی ضرورت ہوتی گئی تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں نازل فرمایا۔ 10ویں چیز ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور جنت کے حاصل کرنے کی فکر کرنا اور دوزخ سے بچنے کی فکر کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ 2 چیزیں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ خاص طور پر پڑھتے رہنا ہے۔ اور 2 چیزیں جنت کو حاصل کرنے کی فکر کرنا ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، اس لیے جنت کا حاصل کرنے کی فکر کرنا ہے اور دوزخ سے بچنے کی فکر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا ہے کہ بابرکت مہینہ یا عظمت والا مہینہ، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم اس بابرکت مہینے کی قدر کریں اور خوب عبادت کریں، خوب بندگی کریں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں، ایک نیک عمل کرنے پر 70 کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر انسان ایک نفل کام کرے تو اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوتا ہے، اور اگر ایک فرض کو ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو چیز ہم اور دنوں میں نہیں کھا سکتے وہ اللہ تعالیٰ رمضانوں میں کھلا دیتا ہے، اس لیے خوب عبادت کریں، بندگی کریں، تراویح کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور غریبوں، یتیم و مسکینوں کا بھی خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادت قبول فرمائے اور ہم تمام کو خوب نیک عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، کیونکہ ہر روزہ دار کی افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور یاد آئے تو ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں کہ ہم سیاکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرمائے اور بہتر بدلہ عطا فرمائے۔